السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم قرآن کریم کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن کریم کا پہلا حق ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے ایمان بالقرآن، کہ قرآن کریم پر صحیح معنوں میں ایمان لایا جائے۔ آج ہم دوسرا حق ذکر کریں گے کہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے تلاوت القرآن، کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ دیکھیے، قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ظاہر ہے صحیح معنوں میں ہدایت اسی وقت لی جا سکے گی جب اس کو پڑھا بھی جائے گا، جب اس کی تلاوت بھی کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 121، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کی ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اور یہی لوگ اس پہ در حقیقت ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی جو ایمان لانے کے بعد اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی ہیں، در حقیقت ایمان تو ان لوگوں کا ہے۔ ظاہر ہے انہیں ہی پتہ ہوگا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام ہمارے نام کیا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو کما حقہ اس کی تلاوت کی جائے، اور اسی طرح کے الفاظ احادیث کے اندر بھی آتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ وَتْلُوهُ حق تلاوتہ من آناء اللیل والنہار، کہ کما حقہ اس کی تلاوت کرو دن رات۔ اب حق تلاوت کیا ہے؟ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ حق تلاوت پہ یہ بات بھی شامل ہے کہ ظاہری و باطنی آداب کا خیال رکھا جائے، اسی طرح تجوید ہے، ترتیل ہے، خوبصورت آواز کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ ظاہر تجوید کے ساتھ بھی اس کو پڑھنا ضروری ہے، اور علماء نے اس کو ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ تجوید کے بغیر صحیح طرح تلاوت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمُ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ، کہ علم تجوید حاصل کرنا حتمی ہے، لازمی ہے، اور جو شخص بغیر تجوید کے قرآن پاک پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا۔ ظاہر ہے وہ تلاوت کے آداب کی رعایت ہی نہیں رکھ پائے گا۔ تو اس لیے ہمیں علم تجوید بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ترتیل کے ساتھ پڑھنا، جیسے قرآن کریم میں خود ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اسی طرح قرآن کریم کو خوبصورت آواز کے ساتھ بھی پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسن القرآن باصواتکم، کہ خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھو۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کا دوسرا حق تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت کیسے کرنی ہے، اس کے آداب کیا ہیں، ہم نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کما حقہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔